بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان مصدریہ کے تعلق سے بہت ساری چیزیں ہم لوگوں نے جان لیا ہے، لیکن اب پھر شروع میں ہم لوگ آتے ہیں کہ ان کے اقسام کتنے ہوتے ہیں۔ ان مصدریہ کی تو بہت ساری چیز جان چکے، لیکن ان کے اقسام کتنے ہوتے ہیں۔ ان مصدریہ ایک قسم ہے، ان کی ایک قسم ان کا مصدریہ ہونا ہے جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ان کی اور قسمیں ہیں جس کو آپ بورڈ پہ دیکھ رہے ہیں۔ کتنی قسم بورڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ ان المصدریہ، ان الزائدہ، ان المفسرہ، ان المخففہ من الثقیلہ اور ان المحتملہ للوجہین۔ کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5۔ گویا کہ ان کی تقریباً 5 قسمیں۔ ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں۔ ان مصدریہ کے تعلق سے تو ہم لوگوں نے تفصیل لے لی۔ اب اس کے بعد آتا ہے ان الزائدہ، المفسرہ، المخففہ من الثقیلہ، المحتملہ للوجہین۔ سبحان اللہ۔ سب کے بارے میں تھوڑا تھوڑا ہم لوگ جانیں گے۔ ان مصدریہ کس کو کہتے ہیں؟ وہی التی لم تسبق بما یفید العلم او الیقین۔ ان مصدریہ وہ ہوگا التی لم تسبق۔ لم تسبق کا مطلب جس سے پہلے نہ آئے، جو علم اور یقین کا فائدہ دے۔ وَيَجِبُ نَصْبُ الْمُضَارِعِ بَعْدَهَا، اور اس کے بعد مضارع کو نصب دینا واجب ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر ان سے پہلے عالمہ یا اس کے معنی پر دلالت کرنے والا لفظ آئے گا تو ان فعل مضارع کو نصب نہیں دے گا، ان مصدریہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ آ جائے گا ادھر ان مخففہ من الثقیلہ ہو جائے گا۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں علم ان سیکون، علم ان سیکون منکم مرضی۔ ان سے پہلے لفظ علم آیا ہے جو یقین پر دلالت کرتا ہے۔ اس طرح کا جو بھی لفظ یقین پر دلالت کرے اگر ان سے پہلے آئے گا تو وہ ان مصدریہ نہیں ہوگا، بلکہ مخففہ من الثقیلہ ہوگا۔ مخففہ من الثقیلہ ہوگا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ ان نہیں ہے، بلکہ اصل میں انا، انا، انا کا انا لیکنہ جو پڑھا ہے آپ نے اس میں سے انا ہے، وہ انا ہے حروف مشبہ بالفعل میں سے انا۔ اور ایسی صورت میں کیا ہو جاتا ہے؟ انا جو مخففہ من الثقیلہ، مخففہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ثقیلہ کا مطلب مشدد۔ انا یہ مشدد ہے، اسی کو ثقیلہ کہتے ہیں۔ یہاں پہ ثقیلہ اسی کو کہا گیا ہے۔ ثقیلہ کا مطلب مشدد، اور مخفف یعنی مخففہ کا مطلب اس کو ختم کر کے صرف سکون ڈال دیا، تو مخففہ من الثقیلہ کا معنی سمجھ میں آیا کہ اصل میں یہ کیا ہے؟ انا۔ کیا ہے اصل میں؟ انا، حروف مشبہ بالفعل میں سے۔ جب حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے تو لازماً اس کا ایک اسم ہوگا اور اس کی خبر ہوگی۔ تو یہاں پہ جہاں بھی اس طرح کے جملے آئیں تو اس میں آپ کہیں گے کہ ضمیر شان، ضمیر الشأن، یہ اسم بنے گا۔ ان کا جو ہے، ان کا کیا بنے گا؟ اسم بنے گا جو محذوف ہوتا ہے۔ ضمیر شان عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ محذوف ہوتا ہے۔ تو کیا کہیں گے؟ ان حروف مشبہ بالفعل، ان مخففہ من الثقیلہ۔ کیا کہیں گے؟ ان مخففہ من الثقیلہ، اسمہ ضمیر الشأن محذوف۔ اور اس کے بعد والا جملہ کیا ہے؟ خبر۔ اس کے بعد والا جملہ کیا ہے؟ خبر۔ ضمیر شان جو اسم ہے وہ کیا ہے؟ محذوف ہے۔ تو ان مخففہ من الثقیلہ سمجھ میں آئے؟ وہاں پہ بات کیا تھی کہ ان مصدریہ وہ ان ہوتا ہے جس سے پہلے علم اور یقین پر دلالت کرنے والے الفاظ نہ۔ اگر علم اور یقین پر دلالت کرنے والے الفاظ ہوں گے تو وہ ان مصدریہ نہیں ہوگا، بلکہ ان مخففہ من الثقیلہ ہوگا، جس کے بعد فعل مضارع کو رفع دیا جائے گا۔ وَيَجِبُ رَفْعُ الْمُضَارِعِ بَعْدَهَا، فعل مضارع کو اس کے بعد رفع دینا واجب ہوگا۔
وہاں پہ ہم نے کیا حکم پڑھا تھا؟ وَيَجِبُ نَصْبُ الْمُضَارِعِ بَعْدَهَا، دونوں میں فرق ہے. تو یہ کون سا ہوتا ہے؟ الواقعات بعد، الواقعات مطلب ان ہے کہ نہیں؟ ان الواقعہ بعد ما یفید العلم او الیقین، ایسا ان جو واقع ہو ایسے الفاظ کے بعد جو علم یا یقین کا فائدہ دے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ مخففہ من الثقیلہ ہو جائے گا. بات سمجھ میں آئی؟ دو چیزیں ہم لوگ سمجھ گئے. تیسری چیز سمجھیے، المحتملہ للوجہین، للوجہین یعنی دو صورتوں کے لیے محتمل ہو. وہ کون سی دو صورتیں ہیں؟ ایک صورت تو کیا؟ ان مصدریہ، پہلی قسم کیا؟ ان مصدریہ. دوسری قسم ہے ان المخففہ من الثقیلہ. تو بعض جگہوں میں ان کیا ہوتا ہے؟ اس کو آپ مصدریہ بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو مخففہ من الثقیلہ بھی بنا سکتے ہیں. وہ کون سی جگہ ہے جس میں ان کو آپ مصدریہ بھی بنا کر عمل دے سکتے ہیں نصب کا، یا مخففہ من الثقیلہ بنا کر رفع کا عمل دے سکتے ہیں؟ وہ جگہ ہے اذا وقعت ان بعد الظن او ما یفید الرجحان. ان واقع ہو ظن کے بعد، لفظ ظن کے بعد، یا ایسے الفاظ کے بعد جو رجحان کا معنی دے، یقین کا معنی نہ دے بلکہ کیا معنی دے؟ رجحان، احتمال کا معنی دے. اظن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مجھے گمان ہے، مجھے گمان ہے. اظن انہ لم یحضر اليوم، اظن انہ مریض، اظن مریض. تو اظن، ظن یظن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عام طور پہ رجحان کا معنی، گمان کا معنی، یقین کا معنی نہیں ہوتا. لیکن بعض جگہوں میں آپ اس کو یقین کے معنی میں بنا سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو جہاں پہ یقین کا معنی یقینی ہو جائے وہاں پہ ان کو مخففہ مان لیں گے، اور جہاں پہ یقینی معنی ان کا نہ ہو تو وہاں پہ آپ کو اختیار ہوگا رجحان کا معنی اگر غالب آ رہا ہو تو اس کو آپ بنائیں گے مصدریہ، ان مصدریہ. جیسے ظننت ان یقوم علی، آپ نے دیکھا فعل مضارع اس کے بعد کیا ہے؟ مرفوع ہے، مرفوع ہے. کیونکہ یہ ظن کس معنی میں ہے؟ رجحان. لیکن اس کو آپ نصب بھی دے سکتے ہیں، اس کو یا تو مصدریہ مان سکتے ہیں یا مخففہ مان سکتے ہیں، مخففہ من الثقیلہ مان سکتے ہیں. اگر یہ مانیں گے تو کیا ہوگا؟ رفع، اور یہ مانیں گے تو ہو جائے گا مصدریہ. بات سمجھ میں آ رہی؟ ظنہ یا اس جیسے الفاظ کے بعد ان آئے تو ایسی صورت میں آپ کے پاس اختیار ہے، آپ یا تو ان کو مصدریہ بنا لیں یا تو ان کو مخففہ من الثقیلہ مان لیں، اور دونوں میں سے کوئی اعراب آپ دے دیں، آپ کے لیے اختیار ہوگا. لیکن اس میں اگر آپ دیکھیں کہ یقین کے معنی، یقین کا معنی اگر دے رہا ہو تو آپ کو اس کے ساتھ ملا دینا چاہیے، اور اگر رجحان کا معنی دے رہا ہو تو آپ کو ان مصدریہ بنا کر اس کے ساتھ ملا دینا ہے کہ نہیں؟ تو یہ تین چیزیں کیا ہے، سمجھ میں آ گئی ہم لوگوں کو تقریباً. کل انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل دیکھیں گے کہ یہ ان مخففہ من الثقیلہ جو آتا ہے اس کی کیا علامتیں ہے کہ نہیں، کن کن جگہوں پہ آئے گا، اور اگر آئے گا تو ان کے بعد کون سے الفاظ آئیں گے. جیسے سین یہاں پہ آئے گا، سین، سوف، قد، ہے کہ نہیں، لن، یہ سب الفاظ جو ہے آتے ہیں، اس کو کل ہم لوگ دیکھیں گے. البتہ مختصر میں دوسری اقسام کی طرف آتے ہیں. ان کی ایک قسم ہے ان کا زائدہ ہونا، ان کا زائدہ ہونا. یہ کب زائد ہوتا ہے؟ ان کا زائدہ ہونے کا مطلب کیا؟ ان کا کوئی معنی نہیں ہوگا، ان کا کوئی معنی نہیں ہوگا. یہ 4 جگہوں میں عام طور پہ زائد ہوتا ہے. 4 جگہوں میں ان کیا ہوتا ہے؟ زائد ہوتا ہے. یہ 4 جگہیں آپ کے سامنے ہیں. اس کے علاوہ بھی 10 مزید جگہیں ہیں، لیکن بہت تھوڑا اس لیے اس کو لکھا نہیں گیا ہے. اس سلسلے میں بعض لوگوں نے کتاب لکھی ہے ان الزائدہ کے تعلق سے، ہم لوگ دیکھیں گے انٹرنیٹ پہ موجود ہے ان الزائدہ. تو 4 جگہ
عام طور پہ زائد ہوتا ہے، 10 جگہ بتایا کہ وہاں پہ کبھی کبھار آ گیا ہے زائد، تو اس کو ہم لوگ نہیں پڑھیں گے، اس کو ہے کہ نہیں۔ ان جو زائدہ ہوتا ہے وہ 4 جگہوں میں، ان میں سے پہلی جگہ ہے کہ لما کے بعد ان آئے۔ کس کے بعد آئے؟ لما کے بعد ان آئے۔ الواقعۃ بعد لما، جیسے اس کی مثال ہے وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ۔ وَلَمَّا أَن، اگر ان کو ہٹا دیں تو معنی سیم ہوگا۔ جب ہمارے رسول کے پاس، جب ہمارے قاصد لوط علیہ السلام کے پاس آئے، یعنی اللہ کے جو فرشتے تھے لوط علیہ السلام کے پاس آئے، سِیءَ بِهِمْ، تو لما ان، لما کے بعد جو ان آیا ہے وہ زائد ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، لیکن لا دیتے ہیں۔ الواقعۃ بین فعل القسم ولو، قسم اور لو کے درمیان ان جو ہے زائد آتا ہے بہت بکثرت۔ اقسم اللو یأتینی اکرمتہ، اقسم اقسم، جیسے اگر ہم لوگ مثال دیں تو کیا ہوگا؟ اقسم ان لو یأتینی، مثلا یأتینی اکرمتہ، میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر وہ آئے، میں قسم کھاتا ہوں وہ آئے، اگر وہ آئے تو میں اس کی کیا کروں گا؟ عزت کروں گا۔ یہ ان عمل نہیں کرتا، یہاں پہ دیکھ لینا ہے، کہیں پہ بھی عمل نہیں کرے گا۔ اللو یأتینی، عمل زائدہ، اس کا مطلب عمل نہیں کرے گا، ان مصدریہ نہیں، اللو یأتینی، عمل نہیں کرے گا۔ تو ایک یہ جگہ ہے، یہ جو ہے شعر لکھا گیا ہے فَأُقْسِمُ أَلَّوْ إِلْتَقَيْنَا وَأَنْتُمْ، پہلا ہی مصرع لکھا گیا ہے، دوسرا مصرع چھوڑ دیا ہے کہ نہیں؟ تو بہرحال یہ شعر ہے۔ الواقعۃ بین کاف التشبیہ والاسم المجرور، یہ ان زائدہ واقع ہوتا ہے کاف تشبیہ اور اسم مجرور کے درمیان کبھی کبھی، ہے کہ نہیں؟ جیسے کأن ظبیتن، اصل میں کیا؟ کذبیتن، ان بیچ میں آ گیا ہے، یہ شعر کے ایک شعر ہے، مکمل نہیں لکھا گیا ہے۔ کأن ظبیتن، اصل میں کیا؟ کذبیتن، کا ہرنی، ہرن کی طرح، ہے کہ نہیں؟ ہرنی کی طرح، تو کذبیتن کا ہے یا کأن ظبیتن کا ہے، دونوں کا معنی سیم ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ بیچ میں یہ آنے کے باوجود اس کا عمل یہاں پہ جاری ہے کہ نہیں؟ تو یہ ان کیا ہے؟ زائدہ، کاف تشبیہ اور اسم مجرور کے درمیان کبھی کبھی ان زائدہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی اذا کے بعد ان کیا ہے؟ زائدہ آتا ہے، اذا کے بعد۔ فَأَمْهَلَهُ حَتَّى إِذَا أَنْ كَأَنَّهُ، حَتَّى إِذَا كَأَنَّهُ، یہ کیا ہے؟ زائدہ ہے، حَتَّى اذا كأنه کہنا تھا، اذا ان كأنه کہنے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ بہرحال ان زائدہ کی یہ 4 قسمیں ہیں، اس کو کیا ہے؟ دماغ میں رکھ لینا ہے، کہیں پہ بھی آئے تو اس کا کوئی معنی نہیں ہوگا، بس یہ سمجھنا ہے کہ غلط نہیں۔ ان مفسرہ کس کو کہتے ہیں؟ ان مفسرہ کس کو کہتے ہیں؟ ان مفسرہ کہتے ہیں، آپ لوگ پڑھے ہوں گے مفسرہ کی دوسرے حروف جو ہے ای پڑھے ہیں نا، ای تفسیریہ، یہ بھی ان تفسیریہ ہے، یہ مفسرہ کا نہیں یا تفسیریہ کا، تو ای اور ان یہ سب ایک ہی قسم کے ہیں، لیکن فرق ہے، وہ مسبوق ہوتا ہے ایسے جملے سے، یعنی اس سے پہلے آیا ہوتا ہے ایک ایسا جملہ جس میں قول کا معنی تو ہوتا ہے لیکن قول کا لفظ نہیں ہوتا ہے، جیسے قلت له انه کریم، تو قالا کا لفظ آ گیا، لیکن کوئی ایسا لفظ آئے کہ قالا کا معنی دے رہا ہو لیکن قالا کا لفظ نہ ہو، جیسے اگر کہیں گے کتبت الیہ ان یفعل کذا، میں نے اسے لکھا کہ وہ یہ کام کرے، تو کتبہ قول کے معنی میں، یعنی حکم دیا میں نے، امرتہ ان یفعل کذا، ان یفعلوا کذا، سب کیا ہے؟ فعل مضارع کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا، مفسرہ ہے، ان کیا ہے؟ مفسرہ ہے۔ اور اس والجملۃ بعد ان التفسیریہ لا محل لها من الاعراب، اس کے بعد جملہ تفسیریہ ان مفسرہ کے بعد جو جملہ ہوتا ہے اس کا کوئی محل اعراب نہیں ہوتا ہے۔ کل دیکھیں گے کہ ان مفسرہ عام طور پہ کن الفاظ کے تحت آتا ہے کہ نہیں، کون کون سے الفاظ عام طور پہ ہیں قرآن میں، جو الفاظ آئے ہیں اس سب کو ہم لوگ دیکھیں گے۔ آج یہاں پہ بات ختم کرتے ہیں۔